अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सवालात का वो सिलसिला शुरू करते हैं जो आप लोगों ने हमसे पूछे हैं। सबसे पहले जो सवाल पूछा है वो है जैद शेख, जो कि नासिक से हैं। वो ये पूछते हैं कि मौलाना, हमने शेयर ख़रीदे हैं एक कंपनी के, लेकिन हमें ये मालूम पड़ा है कि वो कंपनी शराब के कारोबार में भी पार्टनरशिप है उनकी, और वो अपने पैसे शराब की कंपनी में भी लगाती हैं। तो क्या ये हमारे लिए शेयर्स लेना जायज़ है या नहीं? तो जैद साहब, शराब चूँकि इस्लाम में हराम है और उसका कारोबार, उसका लेना देना करना ये भी हराम है, और ऐसे कारोबार में पैसे लगाना, इन्वेस्टमेंट करना ये भी हराम है, और ऐसे कंपनी के शेयर्स लेना भी नाजायज़ और हराम है जो कंपनी शराब का कारोबार करती है। इसलिए आप अपने शेयर्स वापस ले लें या अपना पैसा वापस ले लें, और कभी भी शेयर्स लेते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो कंपनी हलाल कारोबार करती हो, तभी वो हमारे लिए जायज़ है, वरना नाजायज़ है। दूसरा सवाल है नदीम भाई का, जो कि बम्बई से है। वो ये पूछ रहे हैं कि गैर मुस्लिम के साथ में या गैर ईमान वालों के साथ में पार्टनरशिप करना इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है। तो नदीम भाई, इस्लाम में गैर मुस्लिम के साथ कारोबार करना, उनके साथ पार्टनरशिप करना ये बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, कोई मसला नहीं है। बस आप ये देख लें कि वो आदमी सच्चा हो, अपनी ज़बान का पक्का हो, ईमानदार हो, और उसका कोई कारोबार हराम ना हो, झूठ ना बोलता हो। बस ये सब चीज़ों का ख्याल रखें तो गैर मुस्लिम के साथ पार्टनरशिप करना इस्लाम में बिल्कुल हलाल है, जायज़ है, कोई मसला नहीं। अगला सवाल है ज़मीर भाई का, जो कि शोलापुर से हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि हमने 2 लाख रुपए हमारे एक दोस्त को दिए हैं। वो हर महीना हमें 5,000 रुपये देता है और वो कारोबार में लगाता है, और 5,000 रुपये हर महीना वो देता है। तो क्या ये 5,000 रुपये लेना हमारे लिए जायज़ है या नहीं? क्योंकि एक मौलाना ने कहा कि ये जायज़ नहीं है। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि असल मसला क्या है। तो ज़मीर भाई, कभी भी किसी के साथ कारोबार करने के लिए और पैसा लगाने के लिए 2 बातों का ख्याल रखें। एक तो ये कि आप जैसे नफ़े में शरीक है उसके कारोबार में, ऐसे ही आप नुकसान में भी शरीक रहें, कि कल को अगर नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान भी दोनों में तकसीम होगा। जैसे कि आज आपका नफ़ा बराबर तकसीम हो रहा है, ऐसे ही आपका नुकसान भी बराबर तकसीम होगा। दूसरी बात का ये ख्याल रखना है कि आप नफ़ा मुतय्यन नहीं कर सकते। जैसे कि आप 5,000 रुपये, ये 2 लाख रुपए लो और मुझे 5,000 रुपये महीना दो, 1 रुपया कम नहीं, 1 रुपया ज़्यादा नहीं। तो ऐसा करना जायज़ नहीं है, ये सूद की शक्ल है, ये हराम हो जाएगा, है ना। तो आप फिक्स नहीं कर सकते। जितना भी नफ़ा होगा कारोबार में वो बराबर बराबर महीने में हिसाब करके बराबर बराबर तकसीम कर ले। दूसरी एक शक्ल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 5,000 रुपये महीना ले रहे हैं और वो आपको बखुशी दे भी रहा है, तो ठीक है, आप 5,000 रुपये लेते रहें उसके पास से, लेकिन 6 महीने के बाद और साल के बाद आप बैठें और बैठकर आप पूरे साल का हिसाब करें। अगर जैसे मिसाल के तौर पर 12 महीने में नफ़ा आपने लिया 60,000 रुपये, और आप दोनों को मिल के जो फ़ायदा हुआ वो हुआ 1.5 लाख रुपये। अब 1.5 लाख रुपए दोनों में तकसीम होगा तो 75 हज़ार रुपये दोनों को जो है आएंगे। तो आप 15,000 रुपये उससे और ले सकते हैं। और मिसाल के तौर पर अगर नफ़ा हुआ 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए तो आपका नफ़ा होता है 50,000 रुपये, तो आपने जो 60,000 रुपये लिए हैं वो 10,000 रुपये उसको आप रिटर्न करें। तो ये एक शक्ल उसमें हो सकती है, लेकिन आप फिक्स अमाउंट नहीं ले सकते, वरना ये तो ब्याज हो जाएगा, सूद हो जाएगा। सूद की भी यही शक्ल होती है कि नफ़ा नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, हमको इतना अमाउंट हर महीना चाहिए, तो ये सूद है। उम्मीद है कि आपको मसला समझ में आ गया होगा और उस पर आप इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अगला सवाल है मकसूद भाई का।
جو کہ اندور سے ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایسی ایک میت ہو جائے عورت کی کہ جہاں پر کوئی بھی عورت اس کو نہلانے والی نہ ہو، یا عورتوں کو نہلانا ہی نہیں آتا ہو، یا پھر عورت وہاں پر موجود ہی نہ ہو، اور میت کو دفن کرنا ایمرجنسی میں ضروری ہو گیا ہو جلدی سے جلدی، اور سارے مرد ہی مرد ہو، تو ان حالات میں مرد حضرات کیا کرے؟ اس عورت کو غسل کیسے دے؟ تو آصف بھائی، یہ جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے، جو پوچھا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسے حالات پیش آ جائے، حالانکہ ایسے حالات آج کل پیش نہیں آتے، کبھی تو بھی کہیں تو بھی ایک آدھ بار اگر پیش آ جائے، اگر ایسے حالات کہ عورت کی میت پڑی ہو اور نہلانے والی کوئی عورت نہ مل رہی ہو، تو آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ جو مرد حضرات ہے اس میں اگر کوئی محرم ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، تو وہ غسل تو نہیں دے گا، لیکن غسل کا جو بدل ہے تیمم، وہ تیمم کرائے۔ جیسے ہم تیمم کرتے ہیں ایسے ہی مٹی پر ہاتھ مار کر وہ محرم میت کو تیمم کروائے گا، اور تیمم کروا کے اس کو دفن کر دیں گے۔ لیکن اگر محرم بھی نہ ہو، سارے مرد غیر محرم ہو، تو ایسے حالات میں کیا کریں کہ جو مجبوری کے حالات میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جو نامحرم آدمی ہے وہ اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا لپیٹ لے اور پھر مٹی کے اوپر مار کے اس میت کو تیمم کرا دے، اور تیمم کرا کے دفن کر دے۔ کپڑا اس لیے باندھنا ہے کہ یہ نامحرم ہے، اور نامحرم کا بدن کسی نامحرم عورت کے بدن سے نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کپڑا باندھنا ضروری ہے۔ تو کپڑا باندھ کر مٹی پر ہاتھ مار کے میت کو تیمم کرا کے دفنا دے، یہ اس کی ایک مجبوری والی جائز شکل ہے، اس کا آپ خیال رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو جواب تسلی بخش ملا ہوگا۔ اگلا سوال ہے امتیاز صاحب کا، جو کہ پونا سے ہیں۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا، جب میت کو دفن کر دیتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد جب قبر بنا دیتے ہیں تو اس کے اوپر پانی کیوں چھڑکتے ہیں؟ پانی چھڑکنے کی کیا حکمت ہے اور کیوں ضروری ہے؟ تو امتیاز صاحب، اصل میں قبر جب یعنی میت کو دفنا دیا جاتا ہے اور قبر بنا دی جاتی ہے، اس کے اوپر پانی چھڑکا جاتا ہے، تو یہ سنت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کو جب دفن کیا تھا تو پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قبر کے اوپر پانی چھڑکا تھا، اس لیے سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ہمارے لیے کرنا ضروری ہے، اس لیے وہ ایک سنت کی شکل ہے، اس کو کرنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ قبر بنانے کے بعد پانی چھڑک، علماء نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ قبر کے اوپر پانی چھڑک دینے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مٹی مضبوط ہو جاتی ہے، قبر جو ہے مضبوط اور کڑک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو قبرستان میں جو آنے والے جنگلی جانور ہے یا جو قبر کھود کر جو مردے کو چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، تو ایسے جانوروں سے حفاظت ہو جاتی ہے، کیونکہ قبر پانی چھڑکنے کی وجہ سے ذرا مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو یہ حکمت اس کی یہ ہے، اور سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، تو ہم کو بھی کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اگلا سوال جعفر بھائی کا ہے، جو کہ پربھنی سے ہے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا، جماعت کی نماز ہو جانے کے بعد ہمارے امام صاحب مصلی پر کھڑے ہو کر ہی سنتیں پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی جگہ پر ہی کھڑے ہو کر سنتیں اور باقی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا کریں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا میں امام صاحب کو کچھ بولوں جا کر؟ کیونکہ میں نے ایسا سنا ہے کہ جہاں پر فرض پڑھی گئی ہے وہاں پر سنت نہیں پڑھی جاتی، تھوڑا ہٹ کر پڑھی جاتی ہے۔ آپ مسئلہ بتائیں، جزاک اللہ۔ تو جعفر بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب فرض نماز ہو جائے تو سب کو اپنی اپنی تھوڑی سی جگہ ایک آدھ قدم ادھر ادھر تبدیل کر کے سنتیں پڑھنی چاہیے، اور خاص کر کے امام صاحب کو تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ مصلی سے ہٹ کر اپنی بقیہ نمازیں سنت و نوافل پڑھیں،
تاکہ جو بعد میں آنے والے نمازی ہے ان کو ایسا شک اور شائبہ نہ ہو جائے کہ کہیں فرض کی جماعت تو نہیں ہو رہی ہے اور جماعت میں غلطی سے شریک نہ ہو جائے، ہے نا۔ تو فرض اور سنت میں فرق کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر سنتیں اور اپنی بقیہ نماز پڑھنی چاہیے، اور امام صاحب کو خاص طور سے۔ تو امام صاحب کو اگر آپ بتانا چاہیں، بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو بھی آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ مصلی سے ایک دو قدم ہٹ کر جو ہے آپ نماز پڑھے۔ ہو سکتا ہے ان کو معلوم ہو، لیکن ہو سکتا ہے بے خیالی میں یا پھر کبھی دھیان نہ گیا ہو اس طرف، اس لیے امام صاحب سے یہ ہو رہا ہو۔ لیکن نماز اگر وہ پڑھ لیتے ہیں بقیہ نماز مصلی کے اوپر، تو ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے، نماز ہو جائے گی، نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی شک شائبہ نہ ہو جائے، اس لیے جگہ چھوڑ کر جو ہے سنتیں پڑھنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ بھی ہمارے آؤ مسائل سیکھے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نیچے نمبر جو آ رہے ہیں وہ نمبر کے اوپر آپ میسج کریں، اپنا نام اور اپنا پتہ اور اپنی عمر اور اپنا پیشہ ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے گروپ میں شریک کریں گے، اور آپ اپنے روز مرہ کی جو زندگی کے جو سوالات ہیں، جو مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں، آپ گھر بیٹھے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، اور آپ کو شرعی مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتانے کی پوری کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔